هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو مشتمل على 10 فصول. فصل في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، ويقال له الجوهر الفرد أيضا، وهو جوهر ذو وزع لا يقبل القسمة مطلقا، لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرزا. والقسمة الوهمية ما هو بحسب التوهم جزئيا، والفرضية ما هو بحسب فرض العقل كليا. فإن قلت لا حاجة إلى إقامة الدليل على بطلان هذا الأمر، إذ لا يتصور شيء لا يمكن للعقل فرض قسمته، غاية ما في الباب أن يكون المفروض محالا. قلت المراد من أنه لا يقبل القسمة الفرضية إن العقل لا يجوز القسمة فيه، لا أنه لا يقدر على تقدير قسمته، ولا شك أنه صالح للنزاع. وهو مشتمل على 10 فصول، اور یہ 10 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل فی ابطال الجزء الذی لا يتجزأ، یعنی پہلی فصل جزء لا يتجزأ کے باطل کرنے کے بیان میں۔ وَيُقَالُ لَهُ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ، اور اس کو یعنی جزء لا يتجزأ کو جوہر فرد بھی کہا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ أَيْضًا، اور اس کو جوہر فرد بھی کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ جَوْهَرٌ ذُو وَزْعٍ لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ مُطْلَقًا، لا قطعا ولا کسرا ولا وہما ولا فرضا، اور وہ ایسا جوہر ہے جو وضع والا ہو، تقسیم کو بالکل قبول نہ کرتا ہو، نہ کاٹ کر، نہ توڑ کر، نہ وہمی طریقے پر اور نہ فرضی طور پر۔ والقسمة الوهمية ما هو بحسب التوهم جزئيا، والفرضية ما هو بحسب فرض العقل كليا، اور تقسیم فرضی وہ ہے جو کلی طور پر عقل کے فرض کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ فإن قلت لا حاجة إلى إقامة الدليل على بطلان هذا الأمر، إذ لا يتصور شيء لا يمكن للعقل فرض قسمته، غاية ما في الباب أن يكون المفروض محالا۔ کہنے اگر کوئی اعتراض کرے، اگر تو اعتراض کرے کہ اس چیز کے بطلان پر دلیل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی کسی شے کا تصور نہیں کیا جاتا ہے کہ عقل کے لیے اس کی تقسیم فرض کرنا ممکن نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرض کی گئی ہے وہ محال ہوگی، یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ شارح کہتے ہیں قلت المراد من انه لا يقبل القسمة الفرضية ان العقل لا يجوز القسمة فيه، لا انه لا يقدر على تقدير قسمته۔ یہ میں جواب دوں گا کہ بات سے مراد کہ جوہر فرد تقسیم فرضی قبول نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کے اندر تقسیم کو جائز نہیں قرار دیتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل اس کے تقسیم فرض کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ ولا شک انہ صالح للنزاع، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو شرح کی ہے، جو وضاحت کی ہے، یہ بات محل نزاع بننے کی صلاحیت رکھتی۔ فصل فی ابطال الجزء الذی لا يتجزأ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو فن اول ہے اجسام طبیعیہ کے بیان میں، وہ 10 فصلوں پر مشتمل ہے، اور ان 10 فصلوں میں جو پہلی فصل ہے
وہ جزء الذی لا یتجزا کے بیان میں ہے۔ اچھا، جزء الذی لا یتجزا کا دوسرا نام جوہر فرد بھی ہے۔ اچھا، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ایک مسئلہ ہے جو مختلف ہی ہے فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو اجسام ہیں وہ کن چیزوں سے مرکب ہوتے ہیں۔ تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ اجسام کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ ہیئولہ اور صورت جسمیہ سے ہوتی ہے، یعنی جسم کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جو انفصال کو قبول کرتا ہے، اور ایک صورت جسمیہ ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا جوہر ہوتا ہے جو متصل ہوتا ہے اور جو تینوں جہات میں امتداد کو قبول کرتا ہے۔ جو کہ متکلمین کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی اجسام ہیں وہ اجزاء الذی لا تتجزا سے مرکب ہوتے ہیں، یعنی نہایت ہی چھوٹے چھوٹے اجزاء کو جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کر سکتے ان سے مرکب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ان چھوٹے چھوٹے اجزاء کو اکٹھا کر کے ایسے اجسام عنصریہ اور فلکیہ تیار کر دیے ہیں کہ دیکھنے میں تو وہ اجسام متصل نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں متصل نہیں ہوتے۔ تو اس اختلاف کا حاصل یہ ہوا کہ فلاسفہ یہ جسم کو متصل واحد مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسم کے اندر جو صورت جسمیہ ہے یہ متصل واحد ہے، اور جب جسم پر انفصال طاری ہوتا ہے، یعنی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو انفصال کو قبول کرنے والا جسم کے اندر ہیئولہ ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک جسم یہ اجزاء الذی لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے بلکہ ہیئولہ اور صورت سے مرکب ہے۔ اس لیے فلاسفہ ہیئولہ اور صورت جسمیہ کو ثابت مانتے ہیں اور جزء الذی لا یتجزا کو باطل مانتے ہیں۔ اور یہاں شارح نے فصل اول اسی سلسلے منعقد کیا ہے، یعنی جزء الذی لا یتجزا کے ابطال کے بیان میں۔ شارح نے یہ بتلایا ہے کہ جزء الذی لا یتجزا کو جوہر فرد بھی کہا جاتا ہے۔ تو دراصل فلاسفہ اس کو جزء الذی لا یتجزا کا نام نہیں دیتے ہیں، یہ نام متکلمین نے دیا ہے، اور فلاسفہ اس کو جوہر فرد سے تعبیر کرتے ہیں۔ جوہر فرد کی تعریف یہاں کی ہے کہ وہ جوہر ذو وضع لا يقبل القسمت مطلقا لا قطعا ولا کسرا ولا وہما ولا فرضا، یعنی جوہر فرد ایک ایسا جوہر ہے جو وضع والا ہو۔ وضع والا کا مطلب ہے یعنی اشارہ حسیہ کو قبول کرتا ہو اور تقسیم کو بالکل قبول نہ کرتا ہو، نہ کاٹ کر، نہ توڑ کر، نہ وہمی طور پر، نہ فرضی طور پر، کسی بھی طرح اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہو۔ لا قطعا ولا کسرا ولا وہما ولا فرضا، یہ 4 الفاظ استعمال کیے ہیں شارح نے، اور یہ مطلقاً کی وضاحت ہے، اور ان 4 الفاظ کے ذریعے شارح نے تقسیم کی 4 قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے، تقسیم کی کل 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقسیم قطعی، نمبر 2 تقسیم کسری، نمبر 3 ہے تقسیم حرقی، نمبر 4 ہے تقسیم حقیقی، نمبر 5 ہے تقسیم وہمی، اور نمبر 6 ہے تقسیم فرضی۔ اور یہاں پر شارح نے جو صرف 4 قسموں کا ذکر کیا ہے، یہ دراصل انحصار مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ وہ تقسیم کو بالکل قبول نہ کرتا ہو۔ فَإِن قُلْتَ لَا حَاجَةَ، یہاں سے شارح نے ایک اعتراض کیا ہے اور خود ہی اس کا جواب دیا ہے، اور اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ جزء الذی لا یتجزا کے بطلان پر جو آپ نے دلیل قائم کیا ہے، یہ دلیل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ کوئی ایسی شے متصور ہی نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر جس کی تقسیم کو عقل فرض نہ کر سکتی ہو، کیونکہ عقل، اللہ رب العزت نے جو عقل کو بنایا ہے
عقل تو ایک ایسی شے ہے کہ وہ محال شے کو بھی فرض کر لیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مفروض عقل نے جس محال کو فرض کیا ہے وہ مفروض محال ہوگا، زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عقل اس محال شے کو بھی فرض کر سکتی ہے۔ اور متکلمین بھی اس بات کو قبول کہتے ہیں کہ محالات کو فرض کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جب جوہر فرد کے اندر عقل تقسیم کو فرض کر سکتی ہے تو پھر یہ جزء الذی لا یتجزا نہیں ہے بلکہ جزء الذی یتجزا بن گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جزء الذی لا یتجزا یہ خود متکلمین کے نزدیک باطل ہے، لہذا اس کے بطلان پر فلاسفہ کو دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قلتو سے شارح نے اس اعتراض کا جواب خود دیا ہے، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ متکلمین جو کہتے ہیں کہ جزء الذی لا یتجزا یہ تقسیم فرضی کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کی تقسیم کو جائز نہیں کہتی ہو۔ اب اس کو اور آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ جو ہم فرض کرتے ہیں، جو فرضی چیزیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فرض بمعنی تجویز عقلی، اور دوسری قسم ہے فرض بمعنی غیر تجویز عقلی۔ اچھا، تجویز عقلی تو یہ ہے کہ ایک خلاف واقع چیز کو فرض کیا جائے اور عقل اس کو جائز سمجھے، اور غیر تجویز عقلی یہ ہے کہ ایک ایسی شے کو فرض کیا جائے جو واقعی محال ہے اور عقل بھی اس کو جائز نہ کہتی ہو۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے کہ مثلا ایک 10 سال کا لڑکا ہے اور ایک بوڑھا آدمی ہے جو 60 سال کا ہے، اور ان دونوں میں باپ بیٹا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حقیقت کے اندر، واقعی کے اندر 10 سال کا جو لڑکا ہے یہ 60 سالہ بوڑھے آدمی کا بیٹا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس فرض کریں کہ یہ لڑکا اس بوڑھے کا بیٹا ہے تو ہم نے ایک خلاف واقع چیز کو فرض کیا، اور اس فرض کو عقل جائز بھی قرار دیتی ہے۔ یعنی ممکن ہے عقل یہ کہتی ہے کہ 10 سالہ لڑکا یہ 60 سال آدمی کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو پہلی قسم ہے فرض بمعنی تجویز عقلی۔ اور اگر ہم اس کا الٹا فرض کریں کہ 60 سال کا جو بوڑھا ہے وہ 10 سال کے لڑکے کا بیٹا ہے، 10 سال کا جو لڑکا ہے ہم نے فرض کیا کہ باپ ہے، اور 60 سال کا جو بوڑھا ہے وہ بیٹا ہے، تو حقیقت کے اندر ایک محال چیز ہے، اور اس محال کو ہم نے فرض کیا اور عقل اس کو فرض کرنے پر قادر ہے، لیکن عقل اس کو جائز نہیں سمجھتی۔ یعنی ممکن نہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ 60 سالہ آدمی یہ بیٹا ہو اور 10 سال کا لڑکا یہ باپ ہو۔ تو یہ دوسری قسم ہوئی فرض بمعنی غیر تجویز عقلی۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کہا ہے کہ انہ لا يقبل القسمۃ الفرضیۃ، کہ وہ تقسیم فرضی قبول نہیں کرتا، اس میں فرض بمعنی تجویز عقلی کی نفی ہے کہ عقل اس کی تقسیم کو جائز ہی نہیں کہتی، اگرچہ تقسیم فرض کرنے پر عقل قادر ہے، اور اس معنی کر کے یہ محل نزاع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہی طور پر کہ متکلمین کا کہنا ہے کہ جزء الذی لا یتجزا میں عقل تقسیم کو فرض کرنے پر قادر تو ہے مگر اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے، اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ عقل اس میں تقسیم کو جائز کہتی ہے، اس لیے فلاسفہ جزء الذی لا یتجزا کو باطل کہتے ہیں اور متکلمین ثابت مانتے ہیں، اور فلاسفہ کو متکلمین پر رد کرنے کے لیے جزء الذی لا یتجزا کے بطلان پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔